وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلماء ملته وأوليائه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. صدق الله مولانا العظيم. وقال تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلى الله تعالى عليك وسلم. معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل احسان ہے، اس نے ہم گنہگاروں کو کالی قبلی والے آقا حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین ارواحنا فدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ کرم ہے حق تعالیٰ کا، اس نے ہم گنہگاروں کو احکامات خداوندی کے تحت زندگی بسر کرنے کے لیے قرآن اور احادیث فقہ سے مالا مال فرمایا، اور آج عید المومنین جمعہ کے مبارک موقع پر اسی کے گھر میں، اسی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا موقع عطا فرما رہا ہے۔ عزیزان محترم، ماہ رمضان المبارک ہم سے جدا ہو چکا ہے۔ اب نہیں معلوم کہ آئندہ سال ہم کو یہ نصیب ہونے والا بھی ہے یا نہیں ہے۔ رمضان تو آتا ہی ہے، لیکن اس کو پانے کے لیے ہم دنیا میں رہیں گے یا نہیں، یہ ہم کو علم نہیں ہے۔ در حقیقت اگر سوچا بھی جائے، رمضان ایک ایسا وفادار مہمان ہے جو ہر سال لوٹ کر آتا ہے، لیکن اس کو پانے کے لیے ہم اور آپ دنیا میں رہیں گے بھی یا نہیں، اس کا ہم کو علم نہیں ہے۔ الغرض ایسا مبارک مہینہ ہم سے جدا ہو گیا،
رات دن جو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں اس میں برس رہی تھی، خاص طور پر جو روزے دار بندوں پر اللہ کے انعامات و اکرامات تھے، وہ خاص چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہٹا دیا۔ اب پھر وہ اتنی خاص چیزیں ملنے کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخصوص موقع جب آتے ہیں، تب اللہ تبارک و تعالیٰ وہ خاص چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر عطا کرتا ہے۔ عزیزان محترم، شوال المکرم کا مہینہ جو چل رہا ہے، تو ایک دو حدیث پاک آپ کے سامنے میں رکھتے ہوئے میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ رمضان المبارک کے بعد شوال المکرم کے اندر خاص طور پر 6 روزے کا اہتمام کرنا یہ حضور علیہ السلام کی سنت کریمہ ہے، اور جو کوئی بندہ رمضان کے روزے مکمل رکھا، اس کے بعد 6 روزوں کا اہتمام کیا، 6 روزے بندہ رکھ لیا، تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو زندگی بھر روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حالانکہ یہ روزے فرض نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے، نفل روزے ہیں، لیکن اس کی اہمیت اور اس کا وقار، اس کی عظمت اور اس کا فائدہ اتنا ہے کہ حضور علیہ السلام اس کے فائدے کو بتا رہے ہیں، تاکہ بندے کم از کم وہ فائدے کی طرف دیکھ کر تو بھی یہ دولت سے محروم نہ ہو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو کوئی بندہ رمضان المبارک کے مکمل روزے رکھ لیا، اس کے بعد یہ 6 روزے کا اہتمام کیا، 6 روزے رکھا، تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو 1 سال مسلسل روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھو، اس کی نوازش دیکھو، 1 سال تک روزے رکھنا ایک طرف، یہ 6 روزے رکھنا ایک طرف ہے۔ ایک بندہ ہے روزانہ روزے رکھ رہا ہے، سال بھر تک رکھنے کے بعد جو ثواب اس کو سال بھر رکھنے کا ملتا ہے، اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ 6 روزوں میں اتنا بڑا آفر رکھا ہے کہ یہ 6 روزے اگر کوئی بندہ رہتا ہے تو وہ سال بھر روزے رکھنے کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ نے صحت دی، تندرستی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، تو کوشش کرے اتنی بڑی دولت سے محروم ہونے سے بجائے اتنی بڑی دولت کو ہم کمائیں اور اتنی بڑی دولت کو ہم حاصل کریں، کیونکہ انسان کو مرنے کے بعد نیکیوں کی قدر کیا ہے جب معلوم ہوتی ہے۔ چھوٹے سے چھوٹی نیکی، اس کا اجر و ثواب جب انسان دیکھتا ہے، تو جب اس کو پتا چلتا ہے کہ کاش میں دنیا کے اندر چھوٹی نیکی کو بھی میں ضائع کیے بغیر رہتا تو کیا ہی اچھا ہوتا، ایک چھوٹی نیکی کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں صلہ دے رہا ہے، اجر دے رہا ہے، ثواب دے رہا ہے، وہ ثواب سے ہم محروم نہ ہوتے، یہ تمنا کرتا، یہ آرزو کرتا وہ بندہ۔ تو ہم کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہر چھوٹی نیکی کو بھی ہم چھوٹی نہ سمجھیں، نہیں معلوم کہ وہی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ پروردگار عالم کلام مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے،
فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، تمہارا کام یہ ہے تم بھی اس کے ساتھ دشمنی کے ساتھ رہو۔ شیطان سے دشمنی کیا مطلب ہے؟ کیا شیطان کوئی دکھتا ہے کہ وہ ہم سے دشمنی کر رہا ہے، ہم اس سے دشمنی کریں گے؟ وہ کوئی حربہ ہم پر آزما رہا ہے، ہم اس سے دشمنی کریں گے؟ کیا مطلب ہے شیطان سے دشمنی کا؟ تو شیطان سے دشمنی کا مطلب یہ ہے وہ ہم کو جیسے حربے ڈال کر، وہ ہم کو جیسے وساوس و خطرات کو ڈال کر وہ ہم کو صراط مستقیم سے جیسے ہٹاتا رہے گا، ہمارا کام یہ ہے ہم اس کی طرف آتے رہیں گے۔ صراط مستقیم سے وہ دور کرتا رہے گا، ہم صراط مستقیم پر آتے رہیں گے۔ یہی اس سے دشمنی ہے، یہی اس سے دشمنی کا طریقہ ہے، اور یہی اس سے دشمنی پکڑنا ہے۔ یعنی وہ جو ہم کو شریعت اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی میں مبتلا کرتا ہے، ہم اس کے اندر مبتلا نہیں ہوں گے، اس سے ہٹ جائیں گے اور اس کے فریب، مکر و فریب سے ہم بچ جائیں گے۔ یہی ہم کوشش کریں گے، تو یہی اس سے دشمنی کرنا ہے، یہی اس کے تمام کے تمام جو وہ حرب انسان پر آزماتا ہے اس کی خلاف ورزی کرنا ہے۔ انسان کے لیے عزیزان محترم دو بڑے دشمن ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دونوں دشمنوں سے بھی ہم کو آگاہ کر دیا۔ ایک ہوتا ہے دشمن کے تعلق سے معلومات ہونا، ایک ہوتا ہے نہیں معلوم ہونا۔ اگر انسان کو اپنے دشمن کے تعلق سے جب تک خبر نہ ہوتی ہے تو وہ انسان کیا کرتا ہے، دشمن اگر صبح سے لے کر شام تک اس کے ساتھ بھی اگر ہو تو وہ نہیں پہچان سکتا، اس کے چال سے وہ واقف نہیں ہو سکتا، اس کے مکر و فریب سے وہ واقف نہیں ہو سکتا۔ وہ ہر آن ہر گھڑی یہی سمجھتا ہے جو میرے ساتھ ہے یہ تو میرا دوست ہے، یہ میرا ہمدرد ہے، یہ میرا مددگار ہے، یہ میرا ہر طرح سے ساتھ کام آنے والا انسان ہے، یہ سمجھتا ہے۔ لیکن جب اس کی مکاری، اس کا فریب، اس کا دھوکہ جب انسان کو پتا چل جاتا ہے تب وہ چوکنا ہو جاتا ہے کہ اس کے یہ تمام مکر و فریب سے بچنے کی ضرورت ہے، اس کے اس طرح سے تمام حرکتوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ انسان دشمن سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کا جو بھی وار ہوتا ہے وہ وار سے اپنے آپ کو محفوظ رہتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھو عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم گنہگاروں کو ہمارے دشمنوں سے آگاہ کر رہا ہے۔ ہمارے ساتھ ہم کو جو جہنم میں لے جانے کا پختہ یقین رکھ کر وہ ارادے کے ساتھ ہم کو جو بہکاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھو، ایسے دشمنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو آگاہ کر دیا، ہم کو بتا دیا تم غفلت میں مت رہو، تم غفلت کے شکار مت ہو، تمہارا دشمن دو ہے۔ وہ دو دشمن کیا ہے؟ ایک تو شیطان ہے اور دوسرا تمہارا نفس ہے۔ یہ دو چیزیں ایسے ہیں تم کو ہر ہمیشہ برباد کرنے پر تلے ہوئے ہوتے ہیں، ہر ہمیشہ تم کو سیدھے راستے سے ہٹانے کے لیے تلے ہوئے ہوتے ہیں، تم کو گمراہیت کی طرف ڈالنے کے لیے تلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب تمہارا کام یہ ہے یہ دونوں دشمنوں سے تم دشمنی کرتے رہنا اور ان کے چال میں نہ آنا، ان کے مکر و فریب میں نہ آنا اور ان کے دھوکے میں نہ آنا۔ اگر ان کے دھوکے سے تم بچ جاؤ گے تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ تو وہ کون ہے دو؟ ایک ہے شیطان، ایک ہے نفس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم کیا تھا، ایک دشمن کو اللہ تبارک و تعالیٰ قید کر دیا تھا رمضان میں، تاکہ میرے بندے اچھی طرح سے پریکٹس کر لے، تاکہ میرے بندے اچھی طرح سے عبادت کر لے، ان کی عبادتوں میں کچھ رکاوٹیں نہ ہو، ان کی عبادتوں میں کوئی وسوسے ڈالنے والا، خیالات کو ڈالنے والا نہ ہو۔
اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایک دشمن کو قید کر دیا تھا، اور دوسرا دشمن جو ہمارے اندر چھپا ہوا ہے وہ ہے نفس۔ اب وہ دشمن کو مارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کہا کہ تم روزہ رکھو۔ روزے کے ذریعے سے جو تمہارے اندر کا جو دشمن ہے وہ دشمن پر تم کنٹرول کر سکو گے، وہ دشمن پر تمہارا بس چل سکے گا، وہ دشمن تم پر غالب نہیں آ سکے گا، وہ دشمن کے مکر و فریب میں تم نہیں آ سکو گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اندر کے دشمن کو اللہ تبارک و تعالیٰ قابو میں رکھنے کے لیے پروردگار عالم نے ہم کو روزوں کو فرض کیا تھا۔ اب یہ دو دشمن سے انسان لڑتا ہوا جب مکمل اس کی پریکٹس ہو چکی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ شوال المکرم کا چاند دکھتے ہی اسے آزاد کر دیا۔ لیکن انسان بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک شیطان قید تھا ہم اس کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اور جیسا ہی شوال کا چاند دکھ گیا وہ آزاد تو ہم بھی آزاد ہیں۔ گویا کہ اپنے ہاتھ سے، اپنے کردار سے، اپنے رویے سے، اپنے چال و چلن سے یہ بتا رہے ہیں ہم رحمان کی اطاعت کرنے والے بندے نہیں ہیں، ہم شیطان کی فرما برداری کرنے والے بندے ہیں۔ اپنی زبان حال سے انسان اپنے آپ کو یہ ثابت کر رہا ہے۔ ورنہ عزیزان محترم غور کرے ذرا، اتنا کمزور ایمان ہو گیا، ایک چاند دکھا تو نمازی بن گیا، رمضان کا چاند دکھا تو نمازی بن گیا، مسجدوں کو آباد کرنے والا بن گیا، پنج وقتہ نماز کا پابند بن گیا، تراویح کا پابند بن گیا، بھوکا فاقا رہ کر انسان روزہ رکھنے والا بن گیا، رات میں اٹھ کر تہجد پڑھنے والا بن گیا، راتوں میں جاگنے والا بن گیا، شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے راتوں میں نیند کو قربان کرنے والا بن گیا۔ لیکن جیسا ہی ایک چاند دکھا تو پھر اسی طرح سے اپنا رویہ ہو گیا کہ بے نمازی ہو گیا، مساجد ویران ہو گئی، مساجدیں اپنی زبان حال سے فریاد کر رہی ہے۔ یہ مت سمجھے یہ بے جان دیواریں ہمارے لیے کیا گواہی دے سکتی ہے، یہ بے جان زمین ہمارے لیے کیا گواہی دے سکتی ہے، یہ دیواریں، یہ چھت، یہ فرش ہمارے لیے کیا کہہ سکتے ہیں، یہ مت سمجھے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ بے جان کے اندر اللہ تبارک و تعالی قیامت میں جان عطا کرے گا تو یہی مسجد رب کی بارگاہ میں گواہی دے گی کہ مولا یہ رمضان آیا تو اپنے پیشانیوں سے، اپنے سجدوں سے مجھے آباد کیا، اور جیسا ہی ایک چاند دکھا تو مجھے ویران کر دیا، جیسا ہی پروردگار شوال کا چاند دکھا تو مجھے ویران کر دیا، اور مجھے اپنے اندر آ کر عبادت نہیں کیا۔ یہی مساجد، یہی جگہ اور یہی در و دیوار رب کی بارگاہ میں شکایت کرنے لگیں گے۔ رب کی بارگاہ میں جب یہ شکایت کرنے لگیں گے تو کیا جواب دیں گے عزیزان محترم؟ ذرا غور کرے، رب کو کیا صورت دکھائیں گے؟ ہم اتنے کمزور ہو گئے، صرف ایک چاند دکھنے پر نمازی بن گئے اور ایک چاند دکھنے پر بے نمازی بن گئے۔ تو کیا جیسا رمضان المبارک میں 5 وقتہ نماز فرض تھی، رمضان کے بعد کیا اس طرح سے نماز فرض نہیں ہے؟ اللہ کی عبادتیں کیا فرض نہیں ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ قرآن کریم کے اندر ایک نوٹس کو جاری کیا کہ مہینہ بھر تم عبادت کر کے تھک چکے ہو، اب رمضان کے بعد تم کو 5 وقتہ نمازوں کی چھٹی مل گئی، صرف جمعے کو جمعہ تم نماز ادا کر لو؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا پیغام جاری کیا؟ کیا کوئی ایسی نوٹس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری کیا؟ عبادت تو ہمارے لیے ہر آن ہر گھڑی ہمارے لیے عبادت کرنا ہے۔ یاد رکھیں عزیزان محترم، پروردگار عالم 14ویں پارے کے اندر ارشاد فرما رہا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تم اپنے پروردگار عالم کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو۔ کب تک عبادت کرو؟
کس گھڑی تک عبادت کرو؟ حتی یأتیکل یقین، یہاں تک کہ موت کا وقت جب تمہارے پاس آ جائے، موت کے وقت تک تم اپنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارو، اس کی عبادت کرو۔ اسلام کے اندر ہر چیز کی سہولت ہے۔ انسان کھڑے ہو کر عبادت نہیں کر سک رہا ہے، بیٹھ کر عبادت کرے۔ انسان اتنا بیمار ہو گیا کہ بیٹھ بھی نہیں سک رہا ہے، لیٹے ہوئے عبادت کرے، اور لیٹ کر بھی اپنے ہاتھ پیر کو حرکت نہیں کر سک رہا ہے، یہ حرکت کرنے کی سکت اس کے اندر سے ختم ہو گئی، تو ایسی صورت میں اپنے پلک کے اشاروں سے اپنی نماز کو مکمل کرے۔ اتنی سہولت اسلام کے اندر دی گئی ہے عزیزان محترم۔ اللہ نے اعضاء جواہر کو سلامت رکھا، رب کی بارگاہ میں پیشانی کو لگانے کی سکت ہمارے اندر رکھا، اللہ نے ہمارے جسم کے اندر قوت دیا، تو ہم صرف رمضانی مسلمان بن کر رہ گئے۔ رمضان آیا اس وجہ سے تھا، یہ پیغام دینے کے لیے آیا تھا، تم رحمانی مسلمان بن جاؤ تو کامیابی تمہارے قدم چومتے ہوئے نظر آئے گی۔ رمضان یہ میسج دے رہا تھا، یہ پیغام دے رہا تھا، تم رمضانی مسلمان مت بنو، رحمانی مسلمان بن جاؤ۔ میں تو ایک قاصد ہوں، میں تو ایک پوسٹ مین کی طرح ہوں، میں تمہارے پاس آیا، ایک میسج لے کر آیا، ایک پیغام لے کر آیا، وہ پیغام یہی ہے، کامیابی رحمانی مسلمان بندے بننے کے لیے ہے، کامیابی رب کے ہو جاؤ تو کامیابی ہے، یہ پیغام میں تم تک دینے کے لیے آیا۔ تم ہو کہ میرے ہی رحمانی بننے کے بجائے رمضانی مسلمان بن گئے، تو میں تو چلا گیا، اب تمہارے اندر وہ جو جذبہ تھا وہ چلا گیا، تو کیسے کامیابی مل سکے گی عزیزان محترم؟ ذرا غور کرے، شیطان تو ہمارے لیے زندگی بھر لگا ہوا ہے، ہمارا کام یہی ہے اس سے جنگ کرتے رہنا، اس کی مخالفت کرتے رہنا، اور ہمارا کام یہ ہے جیسا ہی عید کا چاند دکھ گیا، دلوں کے اندر آیا کہ چلو بہت عبادت کر لیے، بہت کما لیے، اب مساجدوں کو ویران کر دیں گے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ نہیں، ہم مساجدوں کو ویران کرنے والے نہیں، ہم صرف ایک مہینہ رمضانی مسلمان بننے کے لیے ہم کو تو رحمان کے مسلمان بننا ہے، ہم کو تو رحمان کے فرما بردار بننا ہے، ہم کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے، کہ وہ ہمارے اندر جب وساوسوں کو ڈالے گا تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم مساجدوں کو آباد کریں گے، میں پنج وقتہ نمازی بن جاؤں گا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار بن جاؤں گا۔ تو یہ ہمارے اندر سے وہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے، اور ہوتا بھی ہے عزیزان محترم۔ اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھو، اللہ تعالیٰ دو دشمن جب ہمارے ہیں، ایک شیطان، ایک نفس، اندر والا نفس کیا کرتا ہے، ایک طرف سے برائی کا خیال ڈالتا ہے، جیسا ہی برائی کا خیال آتا ہے تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس کی قسمیں ہوتی ہے، نفس امارہ ہوتا ہے، لوامہ ہوتا ہے، ملمہ ہوتا ہے، مطمئنہ ہوتا ہے، ملہمہ ہوتا ہے، یہ نفس کی قسمیں ہوتی ہیں۔ خیر وہ ٹاپک تو میرا نہیں ہے، صرف میں بات آ گئی تو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تو ہمارے اندر جو نفس ہوتا ہے، ایک طرف برائی کا حکم دیتا ہے تو اندر سے ایک آواز اسی طرح سے آتی ہے، اے بندے یہ کرنا بالکل غلط ہے، اندر سے آواز آتی ہے، وہ آواز کو انسان دبا دیتا ہے، وہ آواز کو خاطر میں نہیں لاتا، جو انسان کو پنج وقتہ نمازی، مساجدوں کو آباد کرنے کا، جھوٹ سے بچنے کا، برائیوں سے بچنے کا، دھوکہ دہی سے بچنے کا، رمضان میں جیسے شریعت کے پابند رہے اس طرح سے کرنے کا، ایک طرف سے اپنے اندر سے نفس آواز دیتا ہے، اور ایک طرف نفس یہ کہتا ہے کہ بہت نیکیاں ہم نے کما لی ہیں، اب ہمارے لیے نجات کے لیے کافی ہے،
بہت سارا ہم نے کما چکا، رمضان بھر ہم عبادت کر چکے ہیں، یہ اندر سے جو آواز آتی ہے تو اس کے خلاف میں ایک آواز اندر سے آپ کو یہ صدا دیتی ہے کہ تو جو سوچ رہا ہے غلط ہے۔ جیسا رمضان میں اللہ کا مطیع و فرما بردار تھا، زندگی بھر میں اسی طرح سے رہنا چاہیے۔ تو انسان دونوں آوازوں میں سے ایک آواز کو کچل دے گا، دوسری آواز کو لے لے گا، تو سمجھو وہ انسان کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ جو برائی کی طرف اندر سے اکساتا ہے، جو آوازیں دیتا ہے، وہی آواز کو ہم سننے لگتے ہیں، وہی آواز پر ہم عمل کرنے لگتے ہیں، لیکن وہ تمہارا دوست نہیں ہے، وہ تم کو آرام میں ڈالنا نہیں چاہتا، وہ تم کو جہنم میں لے جانا چاہتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مجمع ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک لمبی لکیر کھینچتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، لمبی لکیر کھینچتے ہوئے حدیث پاک میں مصطفیٰ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور بلا شبہ یہ سیدھا راستہ ہے۔ سیدھی لکیر کو کھینچتے ہیں اور کہتے ہیں یہ صراط مستقیم کا راستہ ہے۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام اس کے دائیں جانب کچھ لکیروں کو کھینچتے ہیں، بائیں جانب لکیروں کو کھینچ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جو راستے جانے والے ہیں، یہ شیطان یہ راستوں پر لے جاتا ہے، شیطان ان راستوں کی طرف انسان کو کھینچتا ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، اس سے ہٹ کر اگر کوئی ان جو راستے دائیں بائیں نظر آ رہے ہیں ان راستوں پر اگر کوئی چلے گا تو سمجھو وہ سیدھا راستہ نہیں ہے، سیدھے راستے سے ہٹ کر ہے۔ اب وہ سیدھے راستے سے ہٹ کر جو راستے ہیں وہی راستوں کو اپنا رہے ہیں، وہی راستوں پر چل رہے ہیں۔ یاد رکھیں عزیزان محترم، فضل خداوندی جب ہم پر ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدوں کی توفیق اللہ نے ہم کو عطا فرمایا، اور یہ مت سمجھے فضل خداوندی جب انسان سے چھین لی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو رزق سے محروم کر دے گا، اس کو کھانا نہیں دے گا، یہ گمان مت کرے۔ اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کو کلمہ پڑھنے والے کو جیسا کھانا دیتا ہے، ایک کافر کو بھی کھانا دیتا ہے، ایک کافر کو بھی اچھی طرح مال و دولت دیتا ہے۔ اللہ کا غضب یہ مت سمجھے دولت کا آنا، دولت کا چھن جانا، یہ اللہ کا غضب مت سمجھے۔ اللہ کا غضب حقیقت میں وہ ہے اللہ تعالیٰ جب بندے سے محروم ہو جاتا ہے، یعنی بندے سے نہ اللہ تبارک و تعالیٰ مایوس ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے۔ جس بندے سے مولا ناراض ہو جاتا ہے اس بندے کو سجدے کی توفیق کو چھین لیتا ہے، سجدے کی توفیق اس سے نکل جاتی ہے۔ اب اندازہ لگائے عزیزان محترم، عید کا چاند دکھنے کے بعد سجدے کی توفیق ہمارے اندر ہو رہی ہے یا نہیں؟ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، مجھے اور آپ کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا میرے دل کے اندر سجدوں کی طرف باقی ہے یا نہیں ہے؟ کیا میرے دل کے اندر رب کو منانے کی طرف باقی ہے یا نہیں ہے؟ کیا میرے دل کے اندر جیسا میں رمضان میں 5 وقتہ نمازی تھا اب بھی میں اس طرح سے نمازی بن جاؤں، یہ طلب باقی ہے یا نہیں ہے؟ انسان سکون کس میں محسوس کر رہا ہے، راحت کس میں محسوس کر رہا ہے؟ بے نمازی بن کر زندگی گزارنے میں اپنے آپ کو خوشی محسوس کر رہا ہے، تو سمجھو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ پتا چلا عزیزان محترم رب کس سے ناراض ہوتا ہے؟ جس سے ناراض ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتا ہے؟ سجدوں کی توفیق سے محروم کر دیتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں بچے کون ہیں مسجد کے اندر؟ وہی میزبان ہے، مہمان جو آئے تھے وہ سب چلے گئے، میزبان بچ گئے، اور یہی میزبان سال بھر تک رہنے والے ہیں۔
ساری صفے خالی، مائک کو نکال کر بازو میں رکھ دیا گیا، اب ضرورت ہی نہیں ہے، جو لوگ آئیں گے ان کے لیے ہماری آواز ہی کافی ہے، مائک کو نکال کر بازو میں رکھ دیا گیا۔ کئی مساجدوں کے اندر مؤذن صاحب جانمازوں کو لپیٹ کر رکھ دیے، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اب وہ نمازی لوٹ کر آنے والے نہیں ہے، اب وہ شیطان کے راستے پر چلے گئے، بہکانے والے کے پیچھے چلے گئے، اور صرف وہ تھے تو رمضانی مسلمان تھے، رحمانی مسلمان اب وہ نہیں ہے، اب یہ جانمازوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، لپیٹ کر رکھ دیا گیا ہے۔ کئی مساجدیں ایسے ہیں عزیزان محترم، ذرا غور کرے، کامیابی اگر ہم کو ملنا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کو ہم کو سنوارنا ہے، رب کو راضی کرنا ہے، تو یہ پختہ عہد کر لے، ہم رمضانی مسلمان نہیں بلکہ رحمانی مسلمان بن جائیں گے۔ اور غور کرے اپنے آپ پر، سجدوں کی توفیق سے میں دور جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا میں شکار بن رہا ہوں۔ غور کرے اپنے آپ پر، یہ ایسی چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو ہمارے اندر، غضب اللہ تعالیٰ کا ہم پر ہو جاتا ہے۔ صاف طور پر اللہ تعالیٰ کلام مقدس میں بیان فرمایا، شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، اس کی دشمنی سے تم اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں کہ رمضان آیا مسلمان بن گئے، رمضان چلا گیا غیر یعنی اپنی حرکتیں غیروں جیسی ہو گئی، بے نمازی بن گئے، ایسے نہ ہو۔ رمضان آیا اپنے چہروں پر داڑھی کو رکھ لیے، رمضان چلا گیا اپنی داڑھیوں کو نکال دیے، ایسے نہ ہو۔ رمضان آیا تہجد گزار بن گئے، رمضان چلے گیا تہجد سے بھی ہم وہ پھیر لیے۔ رمضان آیا سقی بن گئے، خیر و خیرات کرنے والے بن گئے، غربا اور مساکین کو خیال کرنے والے بن گئے۔ رمضان چلا گیا، وہ ساری صفتیں ہمارے اندر سے چلی گئی۔ ایسے مت بنو، اللہ تعالیٰ کا کلام ارشاد فرما رہے، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے راستوں کی اتباع مت کرو، اس کے پیچھے مت چلو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ کیسا دشمن ہے؟ ایسا نہیں کہ چھپ کر آنے والا نہیں ہے، وہ ایسا تمہارا دشمن ہے صرف بظاہر ہم کو نظر نہیں آتا، لیکن اس کی دشمنی ایسی ہے وہ ہمارے اندر خون سے زیادہ ہمارے اندر وہ آ کر اپنے اندر حرکت کرنے لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کے اندر وہ پاور دے دیا، انسان کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ پاور دیا، اتنے بڑے شیطان کو تم آسانی کے ساتھ بھگا سکتے ہو، قرآن کریم کی تلاوت کر کے تم اس کو بھگا سکتے ہو، قرآن کریم سے تمہارا رشتہ مضبوط ہوگا تو شیطان تمہارے اندر سے باہر جائے گا، تم اس کی خلاف ورزی کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوگا، اور اس کی تائید کرو گے، اس کے برابر چلو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائے گا۔ یاد رکھے عزیزان محترم، شیطان ایسے مکر و فریب میں ہر انسان کو ڈالتا ہے، یہ مت سمجھے کہ کوئی انسان کو نہیں ڈالے گا، وہ جو چاہے روپ اختیار کر سکتا ہے، میری شکل میں، آپ کی شکل میں، بڑے بزرگ کی شکل میں، جس کی چاہے شکل اختیار کر سکتا ہے۔ لیکن وہیں پر حدیث پاک میں آتا ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، شیطان جو چاہے شکل اختیار کر سکتا ہے سوائے میری شکل کے، شیطان حضور علیہ السلام کی شکل اختیار نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ طاقت عطا نہیں فرمائی، مصطفیٰ کی شکل مبارک کے سوا شیطان جس کی چاہے وہ شکل اختیار کر سکتا ہے۔ اسی لیے مرنے سے پہلے جب شیطان آتا ہے تو انسان جس سے دنیا کے اندر زیادہ لو لگاتا تھا اس کی شکل اختیار کر کے آتا ہے،
اور کہتا ہے دنیا کے اندر تو نے یہ کیا وہ کیا، اب مر رہا ہے، یہ مذہب کو اختیار کر لے، یہودی بن جا، نصرانی بن جا، مرتد ہو جا، کافر ہو جا، مشرک ہو جا، مجوسی ہو جا، طرح طرح کے مکر و فریب میں اس کو مبتلا کرنے لگتا ہے۔ تو انسان اگر ایسے وقت میں اس کی بات کو سن لے گا ہمیشہ کا جہنمی ہو جائے گا۔ تو ایسے وقت میں انسان کو کیا چیزیں کام آتی ہیں؟ فضل خداوندی جو بندے پر ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل خداوندی کام آتی ہے، اور دنیا کے اندر وہ صحیح ایک پیر و مرشد کے ہاتھ پر اپنے دامن سے وابستہ کیا تو وہ اللہ والوں کی جو نسبت آتی ہے ایسے وقت پر اس کو کام آتی ہے کہ اللہ والوں کا فیضان جاری ہوتا ہے۔ جو دنیا کے اندر بندہ ہر آن ہر گھڑی رب سے دعا کرتا تھا کہ مولا مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، تو یہ دعائیں، یہ فیضان، یہ فضل خداوندی اس وقت کام آتی ہے، ورنہ بے ایمان ہو کر انسان مر جاتا ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے پاس شیطان آتا ہے، آ کر کہتا ہے ایک چھوٹا سا سوال ہے یا امام آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے۔ روح بدل کر آ گیا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے امام کہنے لگتے ہیں کہ پوچھو کیا پوچھنا ہے؟ تو وہ کہتا ہے اگر انسان کوئی عمل کرے، وہ عمل جب انسان کرتا ہے تو اس کو سزا کوئی اور دے تو کیا یہ ظلم نہیں ہوا؟ انسان جو بھی عمل کرے اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کو چھوڑ دینا چاہیے تھا، اس کو گرفت کرے گا، اس کی پکڑ کرے گا، اس کو عذاب دے گا، تو کیا یہ ظلم نہیں ہوا؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے عالم دین سمجھ گئے کہ یہ بھیس بدل کر انسان نہیں بلکہ یہ شیطان آیا ہے اور یہ شیطانی سوال کر رہا ہے۔ آپ بڑے اچھے انداز میں جواب دیتے ہیں کہ سن، تیرے سوال کا جواب یہ ہے اگر انسان خود سے پیدا ہو اور خود سے عمل کرے، اگر کوئی دوسرا اس کو عذاب دے، سزا دے، جب جا کر وہ مظلوم کہلائے گا۔ آپ سمجھیے عزیزان محترم، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کیا جواب دے رہے ہیں؟ اگر انسان خود سے پیدا ہو، کوئی اس کو پیدا نہیں کیے، خود سے اگر پیدا ہو جائے اور اگر وہ عمل کر لے، جو چاہے عمل کر لے، جب اگر کوئی دوسرا اس کو سزا دے تو وہ جب کیا ہوگا؟ جب وہ مظلوم کہلائے گا، یعنی اس پر ظلم ہو رہا ہے، مظلوم کہلائے گا۔ اگر انسان خود سے پیدا نہ ہو، پیدا کرنے والا پروردگار اس بندے کو پیدا کرے، اپنی مرضی سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر سکت دے، صلاحیت دے، ذہن دے، سوچنے سمجھنے کی فکر دے، سر سے لے کر پیر تک اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کو نوازے گا، اب وہ کہے گا کہ عبادت کرو تو اس کی خلاف ورزی کریں گے، تو جب وہ عذاب دے گا تو وہ ظالم نہیں کہلائے گا، وہ کرنے والا خود ظالم کہلائے گا، وہ خود اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، وہ کہلائے گا۔ یہ جواب سننا تھا، شیطان پلٹ کر کہنے لگا اے امام شافعی سنو، یہی سوال سے میں 70,000 عابدوں کو میں نے بھٹکا دیا، یہی سوال لے کر ہر ایک کے پاس چلا جاتا اور عبادت کرنے والے کے پاس جا کر، کیونکہ اس کے پاس علم نہیں ہوتا، صرف تسبیح گننا یہ عبادت ہے، کیا گن رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، سمجھنا یہ اس کا علم ہوتا ہے، تو یہ بغیر سمجھے کہ جو عبادت کرتے ہیں، تو عبادت کرنے والے ایسے 70,000 عابدوں کو یہی سوال پر میں نے گمراہ کر دیا۔ اللہ اکبر عزیزان محترم، تو یاد رکھے کیسے مکر و فریب سے وہ انسان کو یہ کرتا ہے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی میں بھی آ گیا، سارا واقعہ آپ بارہا سن چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا ہر ایک پرندے کے، انسان کے وغیرہ سب اپنے اندر ایک ایک جوڑے کو رکھ لو۔ صبح نوح علیہ السلام اس کے اندر رکھ لیے، اور جو کشتی میں رہے گا وہ نجات پائے گا، جو کشتی سے باہر آئے گا طوفان ایسا آنے والا ہے وہ طوفان کے اندر غرق ہو جائے گا۔ سب کو
نوح علیہ السلام اپنی کشتی کے اندر سوار کر لیے، ایک ایسا لباس اوڑھ کر اس کے اندر بزرگ کی شکل اختیار کر کے اس کے اندر آ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام پوچھنے لگے تم کون ہو؟ تم کو تو میں نے سوار نہیں کیا۔ تو کہنے لگا کہ میں شیطان ہوں۔ جلال میں آ جاتے نوح علیہ السلام، کہتے کہ فوری نکل کشتی سے۔ تو کہتا ہے کہ ایک چھوٹی ریکویسٹ ہے میری، وہ یہ ہے میں آپ کے سامنے وہ چیزیں رکھ دیتا ہوں، اس کے بدلے میں آپ مجھے کشتی سے نہ نکالیں۔ پوچھنے لگتے بتا کیا چیز ہے؟ 5 ایسے حربے ہیں جب میں انسان کو ڈالتا ہوں وہ میرے چال سے میں ناکام نہیں ہوتا، وہ میرے پندے میں آ جاتا ہے۔ وہ 5 چیزوں میں سے 3 چیزیں میں تم کو بتاتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کہنے لگے مجھے 3 نہیں چاہیے، جو 2 چیزوں کو تو چھپا رہا ہے وہ 2 چیزیں بتا۔ تو کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، تو سنو وہ 2 چیزیں یہ ہے، ایک ہے حسد، انسان کے اندر جو حسد ہوتا ہے اس کے نام اعمال کو ایسا کھا جاتا ہے، حضور علیہ السلام مثال دے کر سمجھاتے ہیں جیسے آگ کو سوکھی لکڑی جیسے کھا جاتی ہے اس طرح سے انسان کے عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا ہوتا ہے حرص، انسان کے اندر یہی حرص تھی جو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جا کر میں کہنے لگا یہ درخت کا پھل اگر تم کھا لو گے، حوا علیہ السلام کے پاس گیا، تم حاملہ ہو جاؤ گے، بچے ہونے لگیں گے۔ یہی حرص کی وجہ سے میں انسان کو گمراہ کرتا ہوں اور حسد کی وجہ سے میں گمراہ کر دیتا ہوں۔ نوح علیہ السلام سے یہ کہنے لگا۔ تو یاد رکھیں عزیزان محترم، شیطان ایسے مکر و فریب سے انسان کو ہر آن ہر گھڑی دھوکہ دیتا ہی ہے۔ کلام مقدس کے اندر آخری آیت شریفہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ رب کی بارگاہ میں جب اللہ تعالیٰ اس کو دھتکار دیا، زمین پر آنے لگا، اللہ تعالیٰ سے پوچھنے لگا کہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے۔ اللہ تعالیٰ دے دیا، عبادت کا صلہ مجھے دے دے، قیامت تک زندہ رہے گا۔ اور کہنے لگا مجھ میں اتنی طاقت دے، میں پلک جھپکنے تک مشرق سے لے کر مغرب، مغرب سے لے کر شمال، شمال سے لے کر جنوب تک پہنچ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ وہ بھی دے دیا۔ دینے کے بعد کہنے لگا کہ میں تیرے بندوں کو ضرور بہکاؤں گا، لأغوینہم اجمعین، میں ضرور تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، مگر کہنے لگا الا عبادک منہم المخلصین، لیکن اے پروردگار جو تیرے مخلص بندے ہوتے ہیں ان بندوں کے سوا سارے لوگوں کو میں بہکاؤں گا۔ مخلص کسے کہتے ہیں؟ انسان اپنا ہر عمل مولا کی رضا کے لیے کرتا ہے، دنیا والوں سے کوئی غرض نہیں ہوتی، دنیا والے واہ واہ کہے، تعریف کہے، یہ کرے وہ کرے، ثواب پر بھی نیت نہیں ہوتی۔ مخلص بندوں کی ہر آن ہر گھڑی میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے، یہ ان کی نیت ہوتی ہے۔ تو وہ شیطان کہنے لگا ایسے جو تیرے بندے ہیں ان کو میں نہیں بہکا سکوں گا۔ تو یاد رکھیں معزز سامعین اکرام، سارے تقریر کا خلاصہ یہی ہے کہ ہمارے دو دشمن ہے، ایک ہے نفس ہے، ایک ہے شیطان ہے۔ ان دونوں کے مکر و فریب سے ہم کو بچنا چاہیے، اور ہم کو رمضانی مسلمان نہیں رحمانی مسلمان بن کر زندگی بسر کریں گے، دنیا اور آخرت میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم کہنے والوں کو سننے والوں کو ہم دونوں کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ واسطہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔